بالکل، اس کی تاریخ غپتہ سلطنت سے ملتی ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ مسلم حملوں کے دوران عزت بچانے کے لیے زیادہ پھیلی، لیکن اس کے پہلے سے موجود ہونے کے بھی ٹھوس ثبوت ہیں۔ تو یہ ایک پیچیدہ سماجی اور مذہبی عمل تھا۔ اسے کب ختم کیا گیا؟ اس پر مغل بادشاہوں نے بھی پابندیاں لگانے کی کوشش کی، لیکن اسے مکمل طور پر انگریزوں نے 1829 میں غیر قانونی قرار دے دیا۔ تو 19ویں صدی کے اوائل میں قانونی طور پر جلانے کا عمل زیادہ تر دنیا میں ختم ہو گیا، لیکن یہ عمل رکا نہیں، اس کی شکل بدل گئی۔ بالکل یہی ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ریاست کے ہاتھوں سے نکل کر ہجوم کے ہاتھوں میں آ گیا۔ جی، یہ اس سزا کے ارتقاء کا اگلا مرحلہ ہے۔ یہ ریاستی طاقت کے مظاہرے سے ہٹ کر ماورائے عدالت قتل، ہجوم کے تشدد اور دہشت گردی کی علامت بن گیا۔ اب یہ قانون نہیں بلکہ لاقانونیت کا ہتھیار بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس کی بدترین مثالیں نظر آتی ہیں۔ جی ہاں، نازی جرمنی کی افواج نے مقبوضہ علاقوں، خاص طور پر مشرقی یورپ میں یہودیوں اور مقامی گاؤں والوں کو گوداموں اور گرجا گھروں میں بند کر کے زندہ جلایا۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ بیلاروس کے گاؤں خاتن میں 149 لوگوں، جن میں 75 بچے تھے، کو ایک گودام میں بند کر کے آگ لگا دی گئی۔ دوسری طرف جاپانی شاہی فوج نے نانجنگ قتل عام کے دوران شہریوں کو جلایا، اور فلپینز میں پلاوان قتل عام کے دوران 150 امریکی جنگی قیدیوں کو زندہ جلا دیا۔ اور جنگ کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں؟ نہیں رکا۔ جنگ کے فوراً بعد چیکوسلواکیہ میں مشتعل ہجوم نے جرمن شہریوں کو لیمپ پوسٹ سے الٹا لٹکا کر زندہ جلایا، اور امریکہ کی تاریخ میں بھی اس کا ایک سیاہ باب ہے۔ لنچنگ کے واقعات؟ جی، 19ویں اور 20ویں صدی میں جنوبی ریاستوں میں سیاہ فام افراد کو لنچنگ کے دوران جلایا جاتا رہا۔ اس کی سب سے بدنام مثال 1916 میں جیسی واشنگٹن کا واقع ہارر واقعہ ہے، جہاں ہزاروں کے ہجوم کے سامنے اسے 2 گھنٹے تک آگ پر آہستہ آہستہ جلایا گیا۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے دور میں حال ہی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بدقسمتی سے ہاں۔ جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف تحریک کے دوران مخبروں کو سزا دینے کے لیے نیکلیسنگ کا طریقہ استعمال ہوا۔ نیکلیسنگ یہ کیا ہے؟ اس میں ایک ٹائر میں پیٹرول ڈال کر اسے کسی شخص کے گلے میں ڈال کر آگ لگا دی جاتی تھی۔ برازیل کی کچی آبادیوں میں منشیات فروش اپنے مخالفین کو ٹائروں کے ڈھیر میں کھڑا کر کے جلاتے ہیں، جسے وہ مائکروویو کہتے ہیں۔ اور سب سے تازہ مثال دہشت گرد تنظیموں کی ہے۔ جی ہاں، حال ہی میں داعش نے اس قدیم ظلم کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا۔ انہوں نے اپنے قیدیوں جیسے اردنی پائلٹ ماس الکاسابہ کو ایک پنجرے میں بند کر کے زندہ جلانے کی ہائی ڈیفینیشن ویڈیوز جاری کی۔ تو مقصد صرف مارنا نہیں تھا بلکہ دہشت پھیلانا تھا۔ بالکل، اس کی ویڈیو کو دنیا بھر میں پھیلا کر زیادہ سے زیادہ دہشت پیدا کرنا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ آگ سے موت دینا ایک قانونی سزا سے لے کر جنگی جرم، ہجوم کے تشدد اور یہاں تک کہ ایک مذہبی رسم تک مختلف شکلوں میں موجود رہا ہے۔ یہ ایک لمبا اور خوفناک سفر ہے۔ بالکل، اس کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سزا کیسے ریاستی کنٹرول اور دہشت کی علامت سے بدل کر آج ماورائے عدالت تشدد اور انتہا پسندی کا ایک آلہ بن گئی ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہی ایک ایسا عمل رہا ہے جو صرف جسم کو ہی نہیں بلکہ اس کی یاد، اس کے نظریے اور اس کی میراث کو بھی مکمل طور پر مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ راکھ کے پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات، مواد میں ایک چھوٹا سا واقعہ درج ہے کہ برطانیہ میں 1790 میں جلانے کی سزا اس لیے ختم کی گئی کیونکہ ایک شیرف کو ایک عورت کو زندہ جلانے کا حکم ملا۔ اس نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے جلانے سے پہلے پھانسی دے دی۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ جب سزا اتنی غیر انسانی ہو جائے کہ اس پر عمل درآمد کرنے والے بھی اسے برداشت نہ کر سکیں، تو کیا اس قانون کو بدلنے کا وقت نہیں آ جاتا؟ یہ ہمیں انصاف اور ظلم کے درمیان کی باریک لکیر پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔